الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماوات العلى. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے راتوں رات لے دیا اپنے بندے کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک. ثم منه إلى السماوات العلى. پھر مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمانوں کا بھی سائر کرایا اور اپنے پاس بھی بلایا اور خاص تحفہ عنایت فرمایا. دیکھا اس کو کہتے ہیں اسراء کی رات، اس کو کہتے ہیں اسراء، سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل. اللہ جل شانہ اس آیات میں رسول اللہ کے معراج کا ذکر فرمایا. یہ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے ملکوت، اپنے جہان، اپنا آسمان ان کا سائر کرایا. مسجد مکہ مکرمہ سے لے گیا، بیت المقدس تک زمینی سفر کیا جو 1 مہینے سے زیادہ مدت کا سفر ہے مگر 1 منٹ میں کرا دیا. ہزاروں سال کے مسافت کو 1 منٹ میں طے کرانا یا طے کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر مطلق ہے. اس پر ایمان لایا، ایمان لانے والوں نے جنہوں نے اپنے عقل سے فیصلہ کرنا چاہا وہ گمراہ ہو گیا اور انکار کر دیا معراج کو. معراج کا انکار مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا انکار انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے، جو کہ یہ قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہے. تو ایسے معراج کا ذکر فرمایا اور خلاصہ اس معراج کا کیا ہے. اللہ جل شانہ تک بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ تحفہ عنایت فرمایا، وہ 5 نماز کا تحفہ ہے. جہاں مسلمان کو معلوم ہے شب معراج میں بہت سے مقامات کا سیر کرایا، بہت سے عجائبات دکھایا گیا، بہت سے اعلیٰ درجے میں پہنچایا گیا، یہاں تک کہ اپنے مقرب سے مقرب فرشتہ بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، وہاں تک لے گیا. لے جانے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے 5 نماز فرض فرمایا. اس سے میرے مسلمان بھائیوں فرض نماز کا کتنا اہتمام ہے زیارت کو. معراج سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. اگر معراج کے ساتھ تعلق ہے تو نماز کا تعلق ہے، نماز کے فرض ہونے کا تعلق ہے. اس اہتمام سے لے جا کر نماز فرض کیا. اور اتنی بات آپ کو معلوم ہے کوئی بھی ارکان اسلام نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، کسی کو ان میں سے کسی کو ایسے اہتمام سے فرض نہیں کیا جتنے نماز کو اہتمام سے فرض فرمایا. عام احکام کی طرح احکام نازل کر کے زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا، روزہ فرض کیا، لیکن اپنے پاس بلا کر فرض نہیں کیا. اپنے پاس بلا کر جو فرض کیا ہے میرے دوستوں کا کمال ہے. اس سے آپ اہتمام سمجھ لو اللہ کے نزدیک کتنا اہتمام ہے فرض نمازوں کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد فرمایا خطبہ والے نے وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب رجب کا مہینہ آ جاتا، جیسے یہ رجب کا مہینہ آج کل ختم ہو رہا، آج کل 27 تاریخ تھی، آج 28 تاریخ ہے، 2 دن باقی ہے یا 1 دن باقی ہے، اس کے بعد پھر شعبان شروع ہوتا ہے، شعبان کے بعد پھر رمضان ہے، رمضان آنے کے لیے صرف 1 مہینہ رہ گیا، 30 دن. اور تیار آپ کو اس کو پھیلاؤ، اس کو بتاؤ، گھروں میں کہا کرو کہ اے میرے بیوی بچوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کرنے کے بعد روزہ فرض کیا، اس روزہ کی ادائیگی کے لیے صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا، اس کا اہتمام کرو. جب کوئی انسان ایک بار بتاتا ہے تو اس کا اہتمام دلوں میں پیدا ہوتا ہے. باپ نے اگر دکان لیا مارکیٹ میں اور اس کے بعد گھر میں کرتا رہتا تو بیوی بچوں کو بھی شوق ہوتا ہم بھی وہ دکان دیکھے وہاں جائے. دیکھا کہنے سے بتانے سے شوق پیدا ہو گیا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے رمضان پیدا فرمایا، رمضان کے روزہ مقرر فرمایا جس کے آنے کے لیے صرف 20 دن باقی ہے، 4 ہفتہ. اس کے بعد رمضان شروع، زیادہ اس سے رمضان کا تذکرہ، رمضان کا ذکر، رمضان کا شوق اپنے گھر والوں میں پیدا کرو، آپس میں شادیوں میں بھی کہا کرو. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ابلغنا رمضان، یہاں تک کہ خیر برکت کے ساتھ رمضان تک اے اللہ پہنچا دے، تاکہ اتنے قریب سے قریب رمضان کے آنے کے بعد خدا نخواستہ اگر رمضان کے فوائد، رمضان کے ثواب، رمضان کے درجات سے اگر معلوم ہو گیا تو اچھی بات نہیں ہے نا. بڑا افسوس کی بات ہے، کوئی نفع کا کام ہے بالکل قریب آ گیا، ہم پکڑنے والے تھے نفع کے کام کو، لیکن 1 منٹ کے لیے ہم نے پکڑا نہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھو یہ کام نفع کا تھا، ہمارے قریب سامنے آ گیا تھا، ہم نے پکڑا کیوں نہیں، تو اس پر افسوس ہوتا ہے. اس لیے بعد میں پھر افسوس ہوگا قیامت میں. یہ اعمال جو نیک کام کے ہیں، روزہ کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، یہ اعمال اسلام کہلاتا ہے، ارکان اسلام کہلاتا ہے، اسی پر دین کی بنیاد. اس لیے کہا جاتا ہے دین کی بنیاد بس 3-4 ہے، ایک تو عقیدہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، پانچواں جو ہے حج اور عمرہ ہے. حج اور عمرہ یہ 5 ارکان اسلام کہلاتا ہے. اسلام کی بنیاد ان 5 ستون پر ہے. اسلام ایک چھت ہے، چھت نما گھر ہے، مگر اس کے چھت کو رکھا اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی ستون پر، ان میں سے ایک ہے رمضان. تو رمضان کے بارے میں رسول اللہ نے دعا فرما دی، اے اللہ رجب کے مہینے تک جب پہنچا دیا، شعبان کا مہینہ درمیان میں 1 مہینہ رہ گیا، تو رجب میں شعبان میں اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم اس رجب اور شعبان میں نیک کام کر کے رجب میں بھی رحم رحمت کا نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے. پہلے سے اگر ہم نے تیاری کر لیا رجب میں، شعبان میں، تو رمضان کے فوائد، رمضان کے ثواب، رمضان کے برکات ہمیں آرام سے حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں کیا اچانک آ گیا رمضان ہم برکت حاصل کر سکے، یہ اچھی بات ہے، یہ اس وقت انسان کر نہیں سکتا. جتنا کام
اہتمام اہم ہوتا ہے اس کا اہتمام پہلے سے کرتا ہے۔ جیسے شادی کے بارے میں دیکھ لو، شادی کو ہم بڑے اہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے کارروائی کب سے ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ضروریات کب سے ہم مہیا کرتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت مختصر ہے، صرف اشارہ دینا کافی ہے کہ انسان کے سامنے جب ایک کام اہم ہوتا ہے تو اس کے اہمیت پہلے سے ہوتا ہے، تو اس کام کو انسان اچھی طرح ادا کر سکتا ہے۔ پہلے سے اگر اہتمام نہیں کیا، اچھی طرح ادا نہیں کر سکے گا، کچھ کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، معاملہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اے میری امت، جب رجب آ گیا اب رمضان کے لیے تیاری کر لو، اور کم سے کم یہ دعا تو کرو، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان میں رمضان تک خیر برکت کے ساتھ یا اللہ پہنچا دے۔ اس لیے یہ دعا کرو۔ عربی میں تو آپ کو نہیں آئے گا، مگر اردو میں جو میں بار بار کہہ دیا یہ مطلب تو آ جائے گا، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ ایک بات ہو گیا، اسی برکت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، تاکہ رمضان کے اجر و ثواب، فوائد، درجات ہم حاصل کر سکے۔ یہ دو باتوں کو ہم کیوں بول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آگے بڑے اہتمام نے فرمایا، لیکن وقت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک مہینہ جو درمیان میں شعبان کا رہ گیا، 4 ہفتہ، وہ بھی 4 ہفتہ، 4 جمعہ، 4 جمعہ کے بعد پھر اللہ کے فضل سے خیر برکت والا مہینہ، جو ایک ایک منٹ میں، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک گھنٹے میں بارش اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برستی رہتی ہے، رمضان میں۔ رمضان ایسے خیر برکت کا مہینہ ہوتا ہے، کوئی بھی مہینہ خیر برکت کے اعتبار سے رمضان کے برابر نہیں ہوتا۔ بہت سے اس کے اسباب ہیں، بہت سے اس کے اسباب ہے، سبب ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ اس تفصیل میں بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن دل سے سمجھنا، عمل سے کام کرنا یہی ہے کہ ہم دعا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں رمضان کے خیر برکت عطا فرما دے، رمضان کے خیر برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی رکاوٹ رمضان کے روزہ کے لیے پیدا نہ ہو۔ سکون اطمینان سے ساتھ رمضان کے احکام پر، روزوں پر، تراویح پر، تلاوت پر، زکوٰۃ نکالنے پر اے اللہ کو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دیکھا، اسی لیے مجھے بھی اس خطبہ کی بنیاد پر مختصر سی 2 باتیں یہ عرض کرنی ہے۔ نمبر 1، رجب میں معراج ہوا، اس کا مقصود نماز کی فرضیت ہے، لہذا فرض نمازوں کو میرے دوستوں کسی حالت میں کم نہ سمجھا کرو۔ فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، اس کا اہتمام کرو۔ یہی نماز ہے جو انسان کو کامیاب کرنے والے، آخرت میں اور ایمان پر خاتمہ کرنے والا عمل ہے۔ اور دوسرا رمضان ہے، اس مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں توفیق عطا فرما دیا، اس سال بھی رمضان بالکل قریب آ گیا، تو قریب آنے کے بعد تاکہ ہم رمضان کی برکت حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا